السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ آئی ہوپ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی میریکل سنانے جا رہی ہوں جو صرف ایک میریکل نہیں بلکہ زندگی کا آئینہ ہے۔ کئی بار ہم سوچتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں لیکن اندر سے ٹوٹ چکے ہوتے ہیں۔ ہمارے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے لیکن روح رو رہی ہوتی ہے۔ آج کی یہ میریکل ہے عائشہ کی، ایک ایسی لڑکی کی جو اپنے غموں کے ساگر میں ڈوب چکی تھی، پر استغفار نے اسے پھر سے زندگی دی۔ دلی ایک ایسا شہر جو کبھی نہیں سوتا، روشنی، ہارن کی آوازیں، بھاگتی بھیڑ، لیکن اس بھیڑ میں ایک چہرہ ایسا بھی تھا جو ہر دن لوگوں کے بیچ رہ کر بھی بالکل اکیلا تھا۔ عائشہ 26 سال کی ایک اسمارٹ پڑھی لکھی لڑکی تھی، کالج میں سب سے تیز، ہر ٹیچر کی فیورٹ، لوگ کہتے تمہارا فیوچر بہت برائٹ ہے۔ لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ زندگی کی سب سے گہری راتیں وہی محسوس کرتے ہیں جو سب سے زیادہ مسکراتے ہیں۔ کالج ختم ہوا، جاب ملی ایک بڑی کمپنی میں، ہر صبح 7 بجے کی میٹرو، ہاتھ میں کافی، چہرے پر اسمائل اور اندر ایک خالی پن جو دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ شروعات میں لگا بس تھکان ہے، پھر سر درد، نیند کی کمی اور بے وجہ رونے کی عادت لگ گئی۔ ایک دن جب اس نے اپنے آفس میں بنا وجہ پریزنٹیشن کے بیچ میں رونا شروع کیا تو ایچ آر نے کہا، یو نیڈ اے بریک عائشہ۔ وہ ڈاکٹر کے پاس گئی، ڈاکٹر نے رپورٹ دیکھی، پھر مسکرایا نہیں، بس دھیرے سے بولا، تمہیں کلینک ڈپریشن ہے۔ عائشہ کے لیے یہ شبد کسی ہتھیار سے کم نہیں تھے۔ اس نے سوچا میں تو ٹھیک تھی، مجھے کیا ہوا؟ لیکن سچائی یہ تھی وہ کئی مہینے سے اپنے درد کو ہنسی کے پیچھے چھپا رہی تھی۔ دوائیاں شروع ہوئیں پر سکون کہیں نہیں ملا۔ رات کو سونے سے پہلے وہ صرف ایک دعا کرتی، یا اللہ ایک رات ایسی دے جس میں چین سے سو جاؤں۔ ایک رات کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی، بارش ہو رہی تھی، آسمان سے گرتے پانی کی بوندیں اس کے اندر کے درد کو بیان کر رہی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ کیا تو مجھ سے ناراض ہے؟ میں نے کیا گناہ کیا جو اتنا درد دیا؟ پھر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، اس کے آنسو جیسے سینے میں جمع سارا غم بہا رہے تھے۔ وہ نماز پڑھتی تھی پر اب نماز میں بھی سکون نہیں ملتا تھا، ہر سجدے میں سر جھکتا تھا مگر دل نہیں جھکتا تھا۔ ایک دن اس نے مال میں اپنی پرانی اسکول فرینڈ سعدیہ کو دیکھا۔ سعدیہ کو دیکھ کر عائشہ حیران رہ گئی۔ وہ پہلے بہت کمزور، اداس سی رہتی تھی پر آج اس کے چہرے پر ایک عجب سا نور تھا۔ عائشہ نے کہا، سعدیہ تجھے دیکھ کر لگ رہا ہے تو کوئی نئی دنیا میں چلی گئی ہے۔ سعدیہ مسکرائی اور بولی، نئی دنیا نہیں عائشہ، بس میں نے رب سے اپنی پرانی زندگی واپس مانگی ہے۔ عائشہ بولی، مطلب؟ سعدیہ نے کہا، مطلب استغفار، میں نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور ہر وقت استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھتی رہتی ہوں۔ عائشہ نے پوچھا، کیا اس سے سب ٹھیک ہو گیا؟ سعدیہ بولی، ہاں، لیکن دھیرے دھیرے، پہلے میرا دل ہلکا ہوا، پھر میری روح کو سکون ملا اور پھر زندگی میں برکت آنے لگی۔ وہ پل عائشہ کے دل میں اتر گیا۔ اس رات اس نے طے کیا، آج سے میں بھی استغفار پڑھوں گی، شاید میرا رب بھی مجھے معاف کر دے۔ پہلی رات اس نے صرف 5 بار پڑھا، استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر آنکھیں بند کر لیں۔ سالوں بعد اسے نیند آئی، گہری اور سکون بھری۔ اگلے دن آفس میں کسی نے اسے مسکراتے دیکھا، ارے آج تو بالکل الگ لگ رہی ہے۔ وہ مسکرا دی، یہ سکون میرا نہیں میرے رب کا ہے۔ دھیرے دھیرے اس نے دوائیاں چھوڑ دیں، اپنے کمرے میں قرآن کی تلاوت شروع کی، ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ استغفار پڑھتی، کبھی روتی کبھی ہنستی، لیکن ہر بار محسوس کرتی کہ دل کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہے۔ کچھ ہفتوں بعد اس نے پھر ڈاکٹر کو دکھایا، رپورٹ دیکھ کر ڈاکٹر نے کہا، تمہاری کنڈیشن پہلے سے بہت بہتر ہے، تمہیں اب دوا کی جگہ صرف کنٹرول کی ضرورت ہے۔ عائشہ مسکرائی، دوا تو میں نے چھوڑ دی ڈاکٹر، اب میں استغفار پڑھتی ہوں۔ ڈاکٹر مسکرائے، جو بھی کر رہی ہو مت چھوڑنا، یہ تمہارے لیے فرق کر رہا ہے۔ وہ دن عائشہ کے لیے میریکل ڈے تھا۔ اسے احساس ہوا کہ اصلی علاج دوائیوں میں نہیں بلکہ دل کی صفائی اور رب کی رحمت میں ہے۔ اب عائشہ نے اپنی زندگی کا مقصد بدل دیا۔ وہ لوگوں سے کہتی، ڈپریشن علاج سے نہیں، رب سے کنیکشن ٹوٹنے سے ہوتا ہے۔ اس نے ایک بلاگ بنایا جہاں وہ اپنی کہانی اور تجربے لکھتی تھی۔ ہزاروں لڑکیاں اسے پڑھتی اور لکھتی، کہتی، دیدی آپ کی کہانی نے ہماری زندگی بدل دی۔ عائشہ اب سکون کی مثال بن گئی تھی۔ وہ اب بھی شہر میں رہتی تھی پر اب وہ بھیڑ میں بھی اکیلی نہیں تھی، کیونکہ اسے پتا تھا، میرے ساتھ میرا رب ہے۔
ایک دن اس نے اپنے بلاگ پر یہ لائن لکھی، استغفر اللہ صرف زبان کا لفظ نہیں، یہ روح کی دوا ہے۔ اور آخر میں اس نے لکھا، جب زندگی ٹوٹنے لگے، جب سب راستے بند لگے، جب دل میں سناٹا اتر جائے، تو بس آنکھیں بند کرو اور کہو، استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ۔ پھر دیکھو کیسے روح کو سکون ملتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، زندگی میں سب سے بڑا میریکل یہ نہیں کہ تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں، بلکہ یہ ہے کہ تم خود کو رب کے قریب محسوس کرنے لگو۔ عائشہ اب ہر اس لڑکی کی مثال ہے جو اپنے غموں میں ڈوبی ہیں، جو سوچتی ہیں کہ اب کوئی راہ نہیں بچی، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ راہ ہمیشہ رہتی ہے، بس اسے دیکھنا پڑتا ہے۔ استغفار وہ کنجی ہے جو دل کے تالے کھول دیتی ہے اور روح کو پھر سے زندہ کر دیتی ہے۔ اگر دل بھاری لگے، اگر آنکھیں نم ہوں، اگر زندگی بوجھ لگے، تو سمجھ لو رب تجھ سے بات کرنا چاہتا ہے، بس جھک جا اور کہہ دے، یا اللہ معاف کر دے، کیونکہ جب انسان سب چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اسے تھام لیتا ہے۔ تو اگر آپ کو میری آج کی میریکل پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ اسٹوری کے ساتھ۔ خدا حافظ۔